وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے 27ویں ترمیم منظوری کے لیے سینٹ میں پیش کر دی۔ فیلڈ مارشل آف دی ایئر فورس یا ایڈمرل آف دی فلیٹ کے خطاب تاحیات ہوں گے۔ خطاب واپس لینے کا اختیار پارلیمان کے پاس ہوگا۔ مسلح افواج میں چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تخلیق کرنے کی بھی تجویز دی گئی ہے۔ وفاقی کابینہ سے منظوری کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کا مسودہ سینٹ میں پیش کر دیا گیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے نمایاں خط و خال ایوان میں پیش کر دیے، جن کے مطابق فیلڈ مارشل آف دا ایئر فورس یا ایڈمرل آف دا فلیٹ کے خطاب تاحیات ہوں گے۔ وزیر اعظم بھی فیلڈ مارشل کا خطاب واپس نہیں لے سکیں گے۔ ریورس کرنے کا اختیار پارلیمان کے پاس ہوگا۔ مسلح افواج میں چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ تخلیق کیا جائے گا۔ موجودہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف اپنی مدت ملازمت پوری کریں گے۔ آئینی بینچ کا تجربہ کامیاب ہونے کے بعد وفاقی آئینی عدالت قائم کی جائے گی، ججز کے تبادلے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے سپرد کیے جائیں گے۔ وزیر قانون نے اپوزیشن جماعتوں پر قانون سازی کا حصہ بننے پر زور دیا، باور کرایا کہ ترمیم کے ذریعے اعزازی عہدوں کو آئینی تحفظ دیا جا رہا ہے۔ مسودے کے مطابق میثاق معیشت کے مطابق وفاقی آئینی عدالت بنائی جائے گی۔ آئینی عدالت کے ججوں کی ریٹائرمنٹ کی عمر 68 سال ہوگی۔ بلوچستان میں صوبائی اسمبلی کی نشستوں میں اضافے اور ایک وقت میں سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے ترامیم کی تجویز بھی دی گئی ہے۔ کابینہ میں چھوٹے صوبوں کی نمائندگی 11 سے بڑھا کر 13% کرنے کی تجویز بھی شامل ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اراکین پارلیمنٹ سے درخواست کی کہ وہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں اس مسودے پر بحث کریں۔ ہم یہ توقع رکھتے ہیں اور مجھے ہدایت ہے اپنے حلیف جماعتوں کے رہنماؤں کی بھی، وزیر اعظم صاحب کی بھی، کہ میں پھر انہیں آج ایک دفعہ استدعا کروں کہ آپ اسٹینڈنگ کمیٹیز میں آئیں، آپ بیٹھ کے یہاں پہ ڈیبیٹ کریں۔ یہ آپ کا ڈیسیژن ہوگا۔ فلور آف ہاؤس پہ سر یہ جو بات کریں گے ہم اس کا جواب دینے کے پابند ہیں۔ وزیر قانون نے واضح کیا کہ یہ ترامیم عوام کے مفاد اور اداروں کے استحکام کے لیے تیار کی گئی ہیں۔